بد نظری شیطان کا زہریلا تیر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نظر یعنی بد نظری شیطان کی تیروں میں سے ایک زہر میں بجھا ہوا تیر ہے۔ جو اسے میرے یعنی اللہ کے ڈر سے چھوڑ دے تو میں اس کے بدلے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی چاشنی وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ لہذا مرد و عورت دونوں کو بد نظری سے بچنا چاہیے۔ نصیحتیں اور کارآمد باتیں۔ بیٹی، اگر خواہشات کی پیروی کرو گی تو نہایت پستی میں جا گرو گی، اور اگر اپنے مالک کی اطاعت کرو گی تو نجات پاؤ گی اور کامرانی سے بہرور ہوگی۔ بیٹی، تقوی کا لباس اپناؤ، نور ایمان سے اپنے کو آراستہ کرو، قرآن کریم کی تلاوت سے انسیت پیدا کرو، دل میں اللہ کے کلام کی ہیبت بٹھاؤ، اور جب اپنے رب سے چپکے چپکے باتیں اور دعائیں کرو تو اس کے سامنے عاجزی اور ادب کی تصویر بن جاؤ۔ بیٹی، سچائی اور شرم و حیا یہ دو ایسی خوبیاں ہیں جن سے باطن سنورتا ہے۔ صفائی اور حسن انتظام دو ایسی عادتیں ہیں جن سے گھر سنورتا ہے۔ پیار اور مشفقانہ برتاؤ دو ایسے وصف ہیں جن سے آدمی اولاد کی نظر میں بڑا محبوب بن جاتا ہے، اور وفاداری و شوہر کے احسانات کی دل سے قدر دانی ایسی پاکیزہ خصلت ہے جو بیوی کو شوہر کا منظور نظر بنا دیتی ہے۔ بیٹی، ایک نیک خاتون نے اپنے لخت جگر کو یہ نصیحت کی، بیٹی، چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معمولی مت سمجھو، تم انہیں جتنا معمولی سمجھو گی اتنا ہی یہ تم پر حاوی ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک چھوٹے گناہ کے ساتھ جب دوسرا چھوٹا گناہ مل جاتا ہے تو دونوں مل کر بڑا گناہ بن جاتے ہیں۔ اسی طرح آدمی کسی چھوٹے گناہ پر جب اڑا رہتا ہے تو اس کا اڑا رہنا بھی اس گناہ کو بڑا بنا دیتا ہے۔ پھر ایسے شخص کے قدم نیکی کی راہ سے پھسل کر برائی کی طرف جانے لگتے ہیں۔ آدمی کو تعجب ہوتا ہے کہ آخر یہ کیا اور کیوں ہو رہا ہے۔ غریب نہیں جانتا کہ اس کا سبب وہ خود ہے۔ بیٹی، ہر کس و ناکس کی بات نہ سنو، اس لیے کہ ایسی باتوں میں صحیح اور سچی بات کم ہی ہوتی ہے، اور نہ ہر سنی ہوئی بات دوسروں سے نقل کرو، اس لیے کہ سنی سنائی باتوں میں جھوٹ سچ ہر طرح کی باتیں ہوتی ہیں۔ دوسروں سے وہی بات کہو جس میں ان کے لیے بھلائی ہو، اور جن باتوں کی سچائی اور حقیقت کا تم کو پتہ نہ ہو اس کے بارے میں ہمیشہ خاموشی اختیار کرو۔ بیٹی، اپنے گھر میں ہنستی مسکراتی رہو، اللہ نے آپ کے مقدر کا جو کچھ دے رکھا ہے اس پر خوش رہو، اور حسب گنجائش اسی میں سے کار خیر میں حصہ لیتی رہو۔ اللہ تعالیٰ کے احسانات کو ہمیشہ یاد کیا کرو، اور خیر کے کاموں میں سب سے پہل کرنے والی اور سب سے آگے نکلنے والی بنو۔ بیٹی، کسی مرد کے دل میں جب تک دو شعلے روشن ہیں تب تک اس سے خیر کی امید ہے، ایک ایمان کا شعلہ اور ایک راہ خدا میں جان و مال کی قربانی پیش کرنے کا شعلہ۔ بس جس سوسائٹی کے مردوں میں ایمان نہ ہو اس سوسائٹی میں کوئی بھلائی نہیں، اور جس قوم کے افراد میں دین کی بقا کے لیے قربانی کا جذبہ نہ ہو اس قوم کی کوئی حیثیت نہیں۔ لہذا تم پر جب اپنے یا کسی اور کے بچوں کی تربیت کی ذمہ داری آئے تو ان کے اندر ایمان پیدا کرنا اور دین کے لیے قربانی پیش کرنے کے جذبے کو پروان چڑھانا، اس لیے کہ ان دونوں چیزوں کے بغیر مسلمان نامکمل ہے۔ بیٹی، سہیلیوں اور ملنے جلنے والی لڑکیوں کی عقل سے چلنے کی عادی نہ بنو، ورنہ تم اپنا وجود کھو دو گی اور دوسروں کے ہاتھوں کھلونا بن جاؤ گی، وہ جیسے چاہیں گی تم کو چلائیں گی۔ اللہ نے تمہیں عقل و خرد سے نوازا ہے تاکہ تم خود ایک ذمہ دار فرد بنو، اپنی عقل کو استعمال کرنے اور خود غور و فکر کرنے کی عادت ڈالو، عقل مند اور ہوشیار بنو، اپنے اندر خود اعتمادی پیدا کرو، دوسروں کی دست نگر اور محتاج ہرگز نہ رہو۔ بیٹی، کمزور شخصیت کی مالک، پست ہمت، بودھی سوچ رکھنے والی، گھٹیا اور معمولی قسم کے کاموں کو اہمیت دینے والی عورت ہی ہمیشہ دوسروں کی عقل سے چلتی ہے۔ ایسی عورت چونکہ اپنا نفع نقصان خود نہیں پہچانتی، ہر کام میں دوسروں کی ہی محتاج رہتی ہے، اس لیے اس کی کوئی حیثیت اور قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ بیٹی، صاف دل اور پاک ضمیر بنو، دشمنی اور بغض و حسد کو اپنے سے دور رکھو، یہ برائیاں انسان کا سکھ چھین لیتی ہیں اور اس کی زندگی کو تلخ بنا دیتی ہیں، یہ بہت ہی بری خصلتیں ہیں۔ بیٹی، جس سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں اس کی ٹوہ میں مت پڑو، جہاں تمہیں کچھ لینا دینا نہیں وہاں کوئی دخل مت دو، جس بارے میں تمہیں کچھ پتہ نہیں اس سلسلے میں گفتگو نہ کرو، جن معاملات کے بارے میں تم کو جانکاری نہ ہو ان کے حل کرنے کے سلسلے میں اپنی کوئی رائے ہرگز پیش نہ کرو۔ جب کسی کو کوئی مشورہ دو تو ایمانداری اور اخلاص سے مسئلے کے ہر پہلو پر اچھی طرح غور کرنے کے بعد مشورہ دو۔ مشورہ ایک امانت ہے، صحیح مشورہ دینے سے آپس کا اعتماد قائم رہتا ہے۔ بیٹی، اپنے راز کسی کے سامنے مت کھولو۔ ہاں، کوئی عورت اگر نیک دل اور پرہیزگار ہو اور تمہارے تجربے میں تمہارے دین و ایمان کی خیر خواہ ہو تو ایسی عورت کو ہمراز بنانے میں کوئی حرج نہیں۔ کسی دوسرے نے کوئی بات تمہارے پاس اگر بطور راز رکھ دی ہے
تو اس کا اظہار کسی سے نہ کرو، اپنے گھر کے راز بھی راز میں رکھو۔ حسد کرنے والے اور تمہاری ایذا رسانی کے در پہ رہنے والے تو منتظر کھڑے ہیں کہ کیسے کوئی ذرا سی بات مل جائے اور وہ اس میں نمک مرچ لگا کر اور بڑھا چڑھا کر لوگوں میں پھیلائیں اور تم کو الجھن میں اور پریشانی میں مبتلا کریں۔ بیٹی، محرم کے علاوہ کسی مرد سے ملنے ملانے سے مکمل پرہیز رکھو، ہر برائی سے محفوظ رہو گی۔ پاک دل اور پاک دامن بنو، تمہارا مقدس وظیفہ زندگی اللہ کی عبادت، بچوں کی اچھی تربیت اور لوگوں کی خیر خواہی ہے۔ بیٹی، اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کی طرف سے جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرو، صبر کا پھل میٹھا اور نتیجہ نہایت خوشگوار ہوتا ہے۔ جو عورت رشتہ داروں کی تکلیف دہ باتوں کا جواب دیتی ہے اور جھگڑ جاتی ہے، ضروری نہیں کہ وہ کامیاب ہو جائے اور اس کی پریشانیاں دور ہو جائیں، بلکہ بسا اوقات الٹے اس کی پریشانیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اس کے برعکس خاموشی میں بہت سی دفعہ پریشانی کا حل، درد کا مداوا، زخم کا مرہم اور گھر میں پڑنے والی دراڑ کی بھرپائی کا بہترین سامان ہوتا ہے۔ بیٹی، اپنے باپ یا شوہر سے ضروری چیزوں کا ہی مطالبہ کرو، غیر ضروری مطالبوں کا بار نہ ڈالو۔ زندگی کا سکھ چین قناعت پسندی اور بآسانی جو مل جائے اس پر راضی رہنے میں ہے۔ سونے چاندی کے ڈھیر سارے زیورات حاصل کر لینے سے زندگی میں سکون نہیں آئے گا۔ بیٹی، مرد ہو یا عورت، مال کی محبت تو ہر ایک کے دل میں بسی ہوئی ہے، لیکن پھر بھی مردوں میں سخاوت اور فیاضی کے اوصاف عورتوں کی بنسبت عموماً زیادہ نمایاں ہوتے ہیں۔ حالانکہ مال کمانے کے سلسلے میں طرح طرح کی مشقتیں مرد اٹھاتے ہیں، عورتیں نہیں اٹھاتی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ عورتوں میں فطری طور پر ہی مال کی محبت کچھ زیادہ ہے، اور دوسری وجہ جو پہلی سے زیادہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ عورتوں نے اپنے فیشن اور فضول شوق بہت بڑھا لیے ہیں۔ بیٹی، شوق، فیشن اور اسٹینڈرڈ کی کوئی انتہا نہیں ہے، لہذا غیر ضروری آرزوؤں اور تمناؤں کو چھوڑو، کشادہ دل اور کشادہ دست بنو، خیر کے کاموں میں مال خرچ کرنے کا مزاج بناؤ۔ اچھے کام سے اچھا نام ہوگا اور پھر مدتوں اچھے ہی نام سے یاد کیا جائے گا، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ بیٹی، تمہارے ساتھ کوئی بھلائی کرے تو تم بھی اس کے ساتھ بھلائی کرو اور اس سے زیادہ کرو۔ بخیل، تنگ دل اور ہاتھوں کو سمیٹ کر رکھنے والی نہ بنو۔ اچھی سوسائٹی، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہونے والا اور باہمی تعاون کرنے والا معاشرہ ایسے ہی ایمان والی عورتوں سے وجود میں آ سکتا ہے جن سے لوگ خیر کی توقع اور بھلائی کی امید رکھتے ہوں۔ ایسی بھلی ایمان والی عورت ایک اچھے معاشرے کا بنیادی پتھر ہے۔ بیٹی، کسی کا احسان لینا در حقیقت اپنے گلے میں طوق ڈالنا ہے، اور طوق بھی کیسا، انتہائی تنگ، جس سے خلاصی آسان نہیں۔ اگر اس طوق کو گردن سے تم نکالنا چاہتی ہو تو اس کا بس ایک ہی طریقہ ہے، وہ یہ ہے کہ جس نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے تم اس کے ساتھ اس سے بڑا احسان کرو۔ اس طرح احسان کے بار سے تم سبکدوش ہو سکتی ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بچیوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو دونوں جہان میں کامیاب فرمائے۔